اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین واولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الاطیبین الاطہرین الاجمدین الامجدین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وخطابہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی علی محمد وآل محمد۔ سلسلہ گفتگو آج چونکہ ایک مناسبت ہے پیش نظر، اس لیے عنوان گفتگو رمضان اور ماہ نزول قرآن ہے، لیکن اس عنوان سے صرف ایک اشارہ عرض کروں گا، پھر آج کی مناسبت ام المومنین ام الائمہ کا روز وصال اور روز وفات ہے، اس عنوان سے کچھ گزارشات کرنی ہیں۔ عنوان گفتگو میں عرض کیا کہ ماہ نزول قرآن ہے اور مقصد نزول قرآن ہدایت انسان ہے۔ عرض کیا کہ ایک مناسبت بھی پیش نظر ہے، اور عنوان گفتگو ماہ نزول قرآن کی مناسبت سے مقصد نزول قرآن ہدایت انسان ہے، اور ہدایت انسان مقصد بعثت انبیاء بھی ہے اور مقصد نزول کتب الہی بھی ہے، اور قرآن خلاصہ ہے نزول کتب الہی کا۔ جس طرح سرکار دو عالم سلسلہ انبیاء میں آخری نبی ہیں، اسی طرح قرآن سلسلہ نزول کتب میں آخری کتاب ہے۔ سرکار دو عالم کے بعد سلسلہ نبوت اور رسالت میں کوئی نبی اور رسول نہیں آئیں گے، اور قرآن مجید کے بعد کوئی
کتاب نہیں آئے گی۔ اہل بیت رسول اسی سلسلہ ہدایت ختمی مرتبت کا تسلسل ہے، یعنی امامت دوسرے لفظوں میں تسلسل ہدایت الہی ہے۔ نام ہدایت الہی کا نام صرف تبدیل ہوا ہے، مقصد ہدایت الہی ہی ہے۔ ہاں وہ ہدایت الہی جو کبھی نبوت کی شکل میں، کبھی رسالت کی شکل میں، کبھی امامت کی شکل میں آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم تک جاری رہی، بعد از مصطفیٰ وہ سلسلہ ہدایت قیامت تک اب امامت کی شکل میں جاری ہے۔ لہٰذا ہم ختم نبوت و رسالت کے قائل ہیں، اور ہمارے نزدیک سرکار دو عالم کے بعد کسی نام و عنوان سے کوئی بھی نبی اور رسول نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی بھی نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ دائرہ دین سے خارج ہے۔ لیکن سلسلہ ہدایت تمام ان اوصاف و صفات نبوت اور رسالت کے ساتھ بغیر نبوت اور رسالت کے منصب کے وہ امامت میں جاری ہے، اور یہ عقلاً اور نقلاً ثابت ہے کہ کسی منصب کا کمال کسی میں ہونا یہ مستلزم نہیں ہوتا کہ اسے صاحب منصب بھی مانا جائے، اور اس پر متعدد آیات اور روایات شاہد ہیں۔ ہم ائمہ صلوات اللہ علیہم اجمعین کو بعد از مصطفیٰ ان تمام کمالات اور اوصاف نبوت کے حامل مانتے ہیں، لیکن نبی نہیں مانتے، اور چونکہ جو شرائط ہدایت گزشتہ ادوار نبوت اور رسالت میں تھے وہ شرائط ہدایت آج بھی موجود ہیں، چونکہ جب تک احتیاج ہدایت باقی ہے وجود ہدایت باقی رہے گا، اور جب تک وجود احتیاج باقی ہے، وجود ہدایت باقی ہے، وجود ہادی کا ہونا عقلاً اور نقلاً باقی رہے گا۔ تو یہی سلسلہ ہدایت اب دو چیزوں میں ہم میں موجود ہے، ایک کتاب کی شکل میں، ایک صاحب کتاب کی شکل میں۔ کتاب قرآن ہے اور ہادی وہی وجود سرکار دو عالم کا تسلسل جو امام ہے، اور اسی حقیقت کو میں نے بارہا حدیث ثقلین کی شکل میں عرض کیا ہے کہ سرکار دو عالم نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ حدیث ثقلین میں ہم امت کو بیان فرمایا ہے، اور حدیث ثقلین اسی امامت اور اہل بیت کی مرجعیت دینی کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ سرکار دو عالم کا وہ منصب تفسیر دین، تبیین دین، توضیح دین، یا جس طرح سرکار دو عالم اپنی حیات طیبہ میں کتاب الہی کے مبین بھی تھے، مفسر بھی تھے، اسی طرح سرکار دو عالم کے بعد قرآن مجید کی وہی تفسیر جو سرکار دو عالم حکم الہی سے، علم الہی سے کرتے تھے، بعد از سرکار دو عالم یہ حق کے تفسیر اسی علم الہی کے پیمانے پر اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہی کر سکتے ہیں جنہیں یہ علم الہی حکم خدا سے مصطفیٰ نے عطا کیا ہے، اور وہ اہل بیت رسول ہیں۔ چونکہ یہ موضوع سے مربوط ابھی فی الحال آج کی گفتگو میں نہیں ہے، انشاءاللہ جب سورہ قدر پر گفتگو کریں گے تو اس میں اس پر اشارہ کروں گا کہ اہل بیت رسول حامل علم مصطفیٰ ہیں، اور اس پر آیات اور روایات شاہد ہیں، اور بعد از مصطفیٰ بھی کسی نے بغیر اہل بیت رسول کے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا کہ ہم سرکار دو عالم کی علمی وراثت کے وارث ہیں سوائے اہل بیت رسول کے۔ یہ دعویٰ اور اس دعوے پہ شاہد بھی اگر کوئی تاریخ انسانیت میں ہمیں ملتا ہے تو صرف اہل بیت رسول ہی ملتے ہیں، حتیٰ جن لوگوں نے امامت کے وہ معنی جو ہم قبول کرتے ہیں، یعنی امامت بمعنی نص قبول نہیں بھی کیا، وہ بھی اہل بیت رسول کی معنوی اور روحانی
شخصیت کے قائل ہوئے، انہوں نے بھی یہ قبول کیا کہ اہل بیت رسول اپنے دور کی معنوی روحانی شخصیات تھی، انہوں نے بھی یہ قبول کیا کہ یہ اولیاء الہی تھے، انہوں نے بھی قبول کیا کہ یہ قطب الاقطاب تھے۔ انشاءاللہ جب میں سورہ قدر پر کچھ گفتگو کروں گا تو وہ آپ کے سامنے بعض ان غیر شیعہ حضرات کی کچھ اقتباسات بھی عرض کروں گا کہ انہوں نے جو قبول کیا ہے اور ان کے پاس چارہ نہیں تھا اس کے علاوہ کہ وہ اہل بیت کی اس معنوی روحانی عظمت اور معنوی روحانی مقام کو قبول کریں، اور یہی مکتب اہل بیت کی حقانیت کی ایک دلیل ہے۔ ہر دور میں جس انسان کامل کے پر وہ ایمان رکھتے ہیں یا جس کے حوالے سے وہ ترویج و تبلیغ کرتے ہیں، اس کا اگر کوئی مصداق اتم و اکمل ہر دور میں نظر آتے ہیں تو وہ آل محمد ہی نظر آتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ خداوند متعال کا کامل و اکمل اور آخری پیغام ہدایت کتابی شکل میں قرآن ہے، اور مقصد ہدایت انسان کو خدا تک پہنچانا ہے، تمام انبیاء کا، سرکار دو عالم کا بھی۔ خود کلام مقدس کا مقصد بندگی خدا ہے، معرفت خدا ہے، اور معرفت خدا یعنی خداوند متعال کو علمی اعتبار سے بھی ایک واحد اور احد ماننا ہے، اور عملی اعتبار سے بھی واحد اور احد ماننا ہے۔ متعدد بار اس حوالے سے عرض ہوا کہ خدا کو واحد اور احد ماننے کا معنی یہ ہے کہ اس کی ذات و صفات و افعال میں اس کا کسی کو شریک قرار نہیں دینا، اور توحید پر جامع اور کامل اور اکمل اگر کوئی سورہ جس کو ہم توحید کے تمام جہات پر، یعنی یوں سمجھیں کہ توحید کا جامع نصاب جو ہمارے لیے پیش کرتا ہے، کل عرض کیا تھا اشارے میں، وہ کون سا سورہ ہے؟ سورہ توحید، سورہ اخلاص۔ تو کل عرض کیا کہ اسے سورہ اخلاص کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ توحید کا خالص اور کامل اور جامع تصور توحید پیش کرتا ہے۔ ایک حدیث ہے جو سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام سے مروی ہے، جس میں بصرہ کے کچھ لوگوں نے سید الشہداء کو خط لکھا اور یہ سوال کیا کہ ہمیں سورہ توحید میں صمد کا معنی بتائیں، صمد، اللہ الصمد۔ سید الشہداء نے ان کے جواب میں ایک تفصیلی جواب عنایت فرمایا، جسے شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر سورہ توحید میں ذکر فرمایا۔ چونکہ وہ ایک تفصیلی جواب ہے اور انہوں نے اس کی تشریح بھی بیان فرمائی ہے، اب میں وہ تفصیلی جواب عرض نہیں کرتا ہوں، لیکن اس کے چیدہ نکات عرض کر دیتا ہوں۔ سید الشہداء نے بصرہ کے شیعان علی جو ائمہ صلوات اللہ علیہ مجمعین سے عقیدت بھی رکھتے تھے اور ان کی امامت پر ایمان بھی رکھتے تھے، سید الشہداء سے یہ سوال کیا ہے کہ ہمیں سورہ توحید میں الصمد کے معنی بتائے جائیں۔ دیکھیں، خود ائمہ کی طرف اس معنی الصمد میں رجوع کرنا یہ خود ہمارے لیے ایک درس ہے کہ سید الشہداء کے دور امامت میں لوگوں کا امام کی طرف رجوع، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر دور کے پیروان ائمہ مسئلہ توحید کو اہمیت دیتے رہے ہیں، اور قرآن مجید کے معانی میں، معانی توحیدی میں انہوں نے کبھی سستی نہیں کی ہے۔ اس عقیدہ توحید اور قرآن کے الفاظ کے یا آیات کے معانی کرنے میں اپنے آپ کو اہل بیت اطہار سے بے نیاز نہیں سمجھائے۔ ہم سب کے لیے یہ درس ہے
کہ ہم ثقلین سے کبھی بھی اپنے آپ کو بے نیاز نہ سمجھیں۔ اور میں وہ الفاظ بھی آپ کی خدمت میں امام کے عرض کر دیتا ہوں جو خود امام نے ارشاد فرمائے، جس سے آپ تک خود اہمیت اور اس عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ اہل بیت سے رجوع کرنے کی اہمیت کیا ہے یہ بھی آپ تک پہنچ جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سید الشہداء فرماتے ہیں اما بعد فلا تخوضوا فی القرآن ولا تجادلوا فیہ ولا تتکلموا فیہ بغیر علم۔ امام فرماتے ہیں قرآن میں خوض یعنی دقت نہ کرو، مجادلہ نہ کرو، قرآن کے بارے میں تتکلموا کلام نہ کرو۔ کیا معنی؟ قرآن میں خوض یعنی دقت نہ کرو، قرآن کے بارے میں مجادلہ یعنی بے جا بحث نہ کرو، کلام نہ کرو۔ کیا معنی ہے؟ کیا امام روکنا چاہتے ہیں؟ نہیں، اگلا جملہ بغیر علم، بغیر علم کے، یعنی امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ بغیر علم کے نہ تمہیں قرآن میں اپنی عقل کو دوڑانے کا حق ہے، نہ مجادلہ اور بحث کرنے کا حق ہے، نہ کلام کرنے کا حق ہے۔ جب تک، یعنی شہید مطہری نے فارسی میں لفظ جو لکھا ہے بڑا خوبصورت ہے، فرماتے ہیں جب تک پشتوانہ علمی نہ آ جائے، یعنی جب تک تمہاری پشت پر ایک علمی بیس نہ آ جائے، بنیاد نہ ہو، تمہارے پاس بنیادیں علمی نہ ہوں، نہ قرآن میں اپنے آپ کو یہ حق دو کہ کسی آیت کا معنی کرو۔ معذرت چاہتا ہوں، یہ بات کرنے پہ مجبور ہوں، میرا مطمع نظر کسی پہ طنز و تنقید و طعن و تشنیع نہیں ہوتا، میرے مزاج کے مطابق یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن بعض اوقات مجبور ہو جاتا ہوں۔ میں بھی ایک قوم کا فرد ہوں، احساس رکھتا ہوں اور یہ درد دل کے ساتھ باتیں کرتا ہوں۔ میرا مطمع نظر ہرگز یہ نہیں ہوتا، اور ایسی گفتگوؤں میں تو بالکل یہ بات کرنا نہیں چاہتا، چونکہ یہ انداز ایسا نہیں، لیکن یہ بات کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں۔ آج ہمارے ممبر پہ کیا ہو رہا ہے؟ قرآن مجید کو جس قدر آیات الہی کو ہم نے اپنی ذاتی خواہشات کا اور اپنے ذاتی مقاصد کا جس طرح مذاق بنا دیا، یہ لفظ مذاق کہنے پہ مجبور ہوں، ماہ قرآن ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ سرکار دو عالم نے ثقلین امت میں چھوڑے گمراہی سے بچانے کے لیے، اور ہم نے اسی ثقلین کے ذریعے امت کو گمراہ کرنے کا بہانہ بنا لیا ہے۔ آیات کے اپنی مرضی کے معنی دیے جا رہے ہیں، الفاظ قرآن کو اپنی مرضی کے معنی دیے جا رہے ہیں، حتیٰ قرآن درست پڑھنا نہیں آتا، متشابہات سے اپنی مرضی کے معنی نکالے جا رہے ہیں۔ کیا قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 7 میں پروردگار عالمین نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ قرآن مجید میں متشابہات کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ کیا یہ قرآن مجید کی آیت نہیں ہے؟ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات وہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون تشابہ منہ۔ خدا فرماتا ہے جن کے دلوں میں زیغ ہے، زنگ لگ چکا ہے، وہ ان میں متشابہ ڈھونڈتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ معاشرے میں فتنے پیدا کریں۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن، حدیث نہیں ہے۔ متشابہ آیات کے پیچھے دوڑنے والے یعنی جن کے متعدد معنی نکل سکتے ہیں، خدا فرماتے ہیں متشابہ آیات کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے معاشرے میں کنفیوژن پیدا کرنے والے، معاشرے میں دوگانگی پیدا کرنے والے، اپنی مرضی کے معنی دینے والے، یہ معاشرے کے رہبر نہیں ہے، یہ خیر خواہ نہیں ہے، یہ معاشرے میں راہزن ہیں، یہ فتنہ پرور ہیں، یہ اپنی مرضی کے معنی دے کر اپنی مرضی کے معانی سے اپنی دنیا کمانا چاہتے ہیں، دین نہیں۔
ان کا مطمع نظر یہ چند روزہ دنیا ہے، یہ نام و نمود ہے۔ اور خدا فرماتا ہے کتنا برا سودا کر رہے ہیں، یہ دنیا کیا ہے اور اس کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہو رہا ہے۔ سید الشہداء فرما رہے ہیں وَلَا تَخُوضُوا فِي الْقُرْآنِ وَلَا تُجَادِلُوا وَلَا تَتَكَلَّمُوا فِيهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، قرآن میں بغیر علم کے، بغیر علمی بنیادوں کے نہ غور و خوض کرنا، نہ مجادلہ یعنی مباحثہ کرنا، نہ کلام کرنا، جب تک تمہارے پاس قرآن کو سمجھنے کی اور صحیح روش قرآنی کو سمجھنے کی علمی بنیادیں نہ آ جائیں۔ یہ سید الشہداء فرما رہے ہیں، یہ سید الشہداء ہم سب کو یہ درس دے رہے ہیں۔ اب سید الشہداء نے اپنی بات کو، حالانکہ امام معصوم ہے، لیکن جانتے ہیں کہ میری بات صرف مجھے امام ماننے والے ہی تو نہیں سنیں گے، وہ بھی سنیں گے جو مجھے امام نہیں مانتے۔ فرماتے ہیں اپنی میری بات تاکہ غیر شیعہ تک بھی جب پہنچے تو وہ میری بات کو قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ فرماتے ہیں فقد سمعت جدی رسول اللہ ہے، میں نے اپنے جد رسول سے یہ سنا، کیا یقول، میرے جد رسول میرے نانا فرماتے ہیں من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے بغیر علم کے قرآن کے بارے میں اپنی رائے دی، بغیر علمی موازین کے، بغیر علمی وہ تقاضوں کے جو قرآنی تقاضے ہیں، جو عربی علم کو سمجھے بغیر اور اس کے علمی تقاضوں کے بغیر، سرکار فرما رہے ہیں جس نے بغیر علم اور معرفت کے قرآن کے بارے میں رائے دی، قرآن کے بارے میں کچھ کہا، سرکار فرما رہے ہیں خداوند متعال قیامت کے دن اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دے گا۔ یہ قرآنی اصطلاح ہے، مقعدہ فی النار من النار، یہ اصطلاح ہے کہ اس کو پیٹھ کے بل جہنم میں پھینک دے گا، یعنی ذلت کے ساتھ۔ امام حسین فرما رہے ہیں، سید الشہداء فرما رہے ہیں کہ بغیر علم کے کبھی قرآن کے بارے میں بات نہ کرنا، اہل بیت کی طرف رجوع کرنا۔ اگر تمہیں کسی آیت کے معنی سمجھ میں نہیں آ رہے تو اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑانا کہ یہاں ید آیا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں میں نے خلقت بیدیا، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، تو ملا بتا دو ہاتھوں کا معنی کیا ہے؟ یہ اللہ نے ید کا لفظ استعمال کیا ہے یا تو نے؟ اللہ کو ید کا معنی نہیں آتا تھا؟ اگر اللہ کے دو ہاتھ مانے گا تو اللہ کو مجسم بھی مان۔ میں پنڈی میں پڑھ رہا تھا، میرے پاس ایک بندہ آ گیا، کہنے لگا قبلہ بتائیں یہ اللہ کے دو ہاتھ کہاں ہیں؟ میں نے کہا میں زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا، میں ہاتھ جوڑ کے پوچھ رہا ہوں، بتاؤ وہ دو ہاتھ جن کو تم ثابت کرنا چاہتے ہو، وہ دو ہاتھ کس نے بنائے ہیں؟ وہ دو ہاتھ بنے تھے نا، وہ دو ہاتھوں کو بنانے والے کے دو ہاتھ تھے؟ نہیں، بات نہیں پہنچی۔ بولیے مان لیا کہ حضرت آدم کو تو دو ہاتھوں سے بنایا، تو دو ہاتھ بنے ہوئے تھے تبھی بنایا نا؟ نہیں، بات نہیں پہنچ رہی۔ ماشاءاللہ آپ تو پڑھے لکھے ہیں بھئی، یہ فون کو میں نے دو ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہے نا، تو فون کو دو ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہے نا، تو دو ہاتھ ہیں تو اسے پکڑا ہوا ہے نا، تو یہ دو ہاتھ پہلے ہیں، فون بعد میں، لیکن یہ دو ہاتھوں کو پہلے بنایا گیا ہے نا، تو یہ دو ہاتھوں کو جس سے بنایا گیا وہ کیا تھے؟ ان دو ہاتھوں کو کس سے بنایا گیا؟ تو پھر سوچتے جائیں اور آگے جاتے جائیں، وہ دو ہاتھ پہلے تھے، پھر دو ہاتھ تھے، اس سے پہلے دو ہاتھ تھے، اس سے پہلے دو ہاتھ تھے، بس پھر دو ہاتھوں میں ہی لگے رہیں، اللہ کو دو ہاتھوں سے باہر نہ نکالیں۔ کیا ہے یہ کیا ہے؟ ہم کس باتوں میں پڑے ہوئے ہیں؟ توحید کا کیا تصور دینا چاہ رہے ہیں؟ مثلا ہم ائمہ کی کیا شان لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں؟
کیا مقام دینا چاہ رہے ہیں؟ مولا کائنات کا مقام صرف اسی میں منحصر رہ گیا؟ دنیا کو صرف یہ سمجھانا چاہتے ہیں؟ کیا مولا کائنات کا مقام اور شان آپ کو نہج البلاغہ میں نظر نہیں آتا؟ میں نے پرسوں خطبہ مولا کائنات میں اشارہ کیا، کاش کسی کے پاس معرفت ہو، علی کے ایک جملے کی تشریح کرے تو علی کا مقام آسمانوں سے بلند نظر آتا ہے۔ میرا مولا کہہ رہا ہے انی ارا نور الوحی، میں نے نور وحی کو دیکھا۔ وہ ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا، وہ قلب کی آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ یہ ہے مقام علی کہ علی اسی بصیرت پر فائز تھے، اور علی اپنی نور بصیرت سے، قلبی نور سے وہی دیکھ رہے تھے جو مصطفیٰ دیکھ رہے تھے۔ یہ مقام مرتضیٰ کہاں؟ یہ کسے حاصل تھا؟ کسی کو حاصل نہیں تھا، یا مصطفیٰ کو حاصل تھا یا مرتضیٰ کو حاصل تھا۔ آپ مولا کائنات کو اس ظاہری اعضاء کے ساتھ سمجھنا چاہ رہے ہیں؟ اس کے ساتھ کیا سمجھیں گے؟ مولا کی معنوی اور روحانی شخصیت کو ان اعضاء کے ساتھ سمجھ رہے ہیں؟ برکب مولا فرماتے ہیں الصمد کا معنی، الصمد کا معنی کیا ہے؟ ایک جملہ ہی کہتا ہوں، پھر بی بی دو عالم کے حوالے سے معذرت چاہتا ہوں۔ مولا نے فرمایا کہ صمد کے معنی کا اگر کرنا چاہتے ہو، بصرہ کے لوگوں کو مولا جواب دے رہے ہیں، سید الشہداء پوچھا تھا انہوں نے کہ صمد، اللہ صمد کا معنی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ صمد کے معنی کو سمجھ رہے ہیں تو اگلی آیت پڑھ لو، اللہ اکبر۔ فرمایا قل هو اللہ احد، احد کا کیا معنی ہے؟ امام نے فرمایا اللہ الصمد، صمد ہے یعنی احد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ کیا معنی؟ فرمایا بے نیاز ہے۔ بے نیاز ہے کیا معنی؟ فرمایا لم یلد ولم یولد ہے، اس کا رشتہ والد اور مولود کا نہیں۔ ولد اور مولود کا کیا معنی؟ اب امام فرماتے ہیں ولد و مولود کا معنی یہ نہیں ہے کہ جس طرح مثلا صرف باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے، نہ۔ امام فرماتے ہیں کہ کائنات میں جو اشیاء کا رشتہ دوسروں سے لینے اور دینے کا ہے، یعنی ہر شے کسی نہ کسی کے وجود میں آنے اور لانے کا سبب بنتی ہے، فرماتے ہیں اس کا رشتہ کسی کائنات کی شے سے ایسا ہے ہی نہیں، یعنی کوئی اسے وجود میں لانے کے لیے اس کی علت نہیں بنتا، اس کے وجود کی ضرورت نہیں بنتا، اور وہ کسی شے کو وجود میں لانے کے لیے کسی شے کا محتاج نہیں۔ تمام اشیاء اپنے ہونے میں اس کی محتاج ہے۔ امام نے جملہ ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں فَذَلِكَ اللَّهُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ یتلاشی ما خلق للفناء بمشیتہ ویبقى ما خلق للبقاء بعلمہ۔ یہ کہتے ہیں صمد کا معنی یہ ہے کہ تمام کائنات اس کی مشیت سے باقی ہے، اور وہ ان کو وجود میں لانے کے لیے کسی پہلے سوچنے کا محتاج نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ اشیاء کو وہ عدم سے وجود میں لاتا ہے، اس لیے ہم سوچتے ہیں کہ یہ شے وجود میں لائیں تو اس کی مثل کوئی شے ہو، وہ ایسے نہیں ہے۔ دیکھیں آپ عموماً کسی بندے سے کہتے ہیں نا یار فلاں بندے نے فی البدی تقریر کر دی، فی البدی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اسے اچانک بات کہی اور اس نے کر دی، حالانکہ وہ فی البدی نہیں کرتا، اس کے پاس ایک سابقہ ہوتا ہے۔ لیکن آپ کے نزدیک تعجب اس لیے ہوتا ہے کہ آپ نے اچانک بات کہی اور اس نے کر دی۔ کسی محفل میں کوئی بندہ بیٹھا ہوا تھا، کسی نے بات کہی اور کسی شاعر نے اسی موضوع پر شعر کہہ دیا، تو آپ کہتے ہیں کیسا خوبصورت شعر انشاء کر دیا۔
آپ سمجھتے ہیں کہ اس موضوع پر چونکہ اس کی ذہنی آمادگی نہیں تھی اس نے شعر کہہ دیا، حالانکہ وہ ہزاروں شعر پہلے کہہ چکا ہے، تو اس کے اندر شاعری کی صلاحیت ہے۔ امام فرماتے ہیں وہ ایسا خالق ہے کہ اشیاء کو خلق کر رہا ہے، ایک ہی وقت میں اشیاء خلق بھی ہو رہی ہیں اور ہر دوسری خلق ہونے والی شے پہلی شے جیسی نہیں ہے، جبکہ کائنات میں جو مخلوق میں شے بناتا ہے وہ کوشش تو کرتا ہے کہ پہلی سے مختلف ہو، لیکن اس کی وہ جو دوسری خلقت ہے پہلی سے 1% بھی مختلف ہو جائے تو کہتے ہیں مختلف ہے، 99% اس جیسی ہوتی ہے۔ یہ کار آتی ہے نا ماڈل، تو 3 سال ایک ماڈل چلتا ہے، پھر کہیں جا کے وہ لائٹس چینج کرتے ہیں، وہ اس کا سٹیئرنگ چینج کر دیتے ہیں، وہ صرف تھوڑی سی چینج کر کے کہتے ہیں نیا ماڈل آ گیا، ایسا ہی ہے نا، نئی چینجنگ آ گئی۔ یہ ڈائی بناتے ہیں نا، ڈائی، وہ ڈائی کیوں بناتے ہیں؟ تاکہ جو اب تمام اشیاء ہماری بنے کمپنی کی ایک جیسی ہوں۔ وہ واحد ہے، اس کے کارخانہ خلقت سے جو شے نکل رہی ہے ہر شے دوسری شے سے مل نہیں رہی۔ یہ ہے کہ وہ اپنے کارخانہ خلقت میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کے اسی کارخانہ خلقت کو سمجھو اور اس کی بندگی اور اسی کی بندگی شایان شان ہے، یہ معنی ہے۔ اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں ہو سکتی، چونکہ اس کے علاوہ جس کی بندگی کرو گے حقیقت میں وہ اس کا بندہ ہے، اس کا بندہ ہے۔ تو یہ ہے روح مطلب دین، کہ جب کسی بندے کو جھکو گے تو حقیقت میں یہ اس بندے کی بندگی نہیں، اس کی بندگی ہے جس نے اسے بنایا ہے۔ تو خدا کہتا ہے کہ اسے کیوں جھک رہا ہے؟ جس کو میں نے بنایا ہے مجھے جھک، میں نے اسے بنایا ہے۔ روح دین، حقیقت دین اور وہ آزادی دین اس میں مضمر ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نا، وہ ایک سجدہ تجھے 1000 سجدوں سے نجات دیتا ہے، اس کا معنی بھی یہ ہے، اور تمام انبیاء کا مقصد بھی یہ تھا۔ خداوند متعال ہمیں حقیقت معرفت دین عطا فرمائے، اور ہمیں یہ جو خداوند متعال نے نعمت عظمیٰ عطا کی کہ یہ اولیاء الہی، یہ بندگان الہی عطا فرمائے جنہوں نے حق بندگی الہی عطا کیا۔ آج انہی بندگان الہی میں سے ایک ایسی ہستی کی مناسبت ہے کہ جن کے حوالے سے گفتگو تو بہت کچھ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میری ایک مشکل ہوتی ہے جب بھی موضوع چونکہ وہ کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب جلدی آپ سے چند باتیں کروں گا، اور آپ نے خود کہتے ہیں اپنی سماعتوں پر اعتماد کرتے ہوئے ذکر ہے حضرت ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا، ام الائمہ، اور اس بی بی کی اس سے بڑی عظمت اور کیا بیان کی جائے، کیا کہ جو سیدۃ النساء العالمین کی ماں ہے۔ میں ایک آیت سے ایک استدلال کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہی میرے پیش نظر تھی، اور اس سے ایک اخلاقی پہلو بھی سامنے آئے گا، اور عظمت حضرت سیدہ حضرت ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بھی سامنے آ جائے گی۔ یہ سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 261 ہے۔ پروردگار عالمین اس میں ارشاد فرما رہا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ دیکھیے اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، اور ترجمے میں صرف اشارہ کروں گا، ماشاءاللہ آپ متوجہ ہیں، اس کی نزاکت سمجھے، اور اس کو پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ میں ربط دے رہا ہوں۔ آیت کا ترجمہ سنیں، خداوند متعال
انفاق فی سبیل اللہ کی عظمت بتا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کی عظمت اور کتنا میں بڑھاتا ہوں۔ آپ کے ذہن میں ہوگی آیت سورہ بقرہ آیا نمبر 261۔ خدا فرماتا ہے جو لوگ اپنا مال راہ خدا میں انفاق کرتے ہیں ان کی مثال کیا ہے؟ خدا فرماتا ہے ان کی مثال ایسے ہے کہ ایک دانہ بویا جائے اور ایک دانے سے 7 ہو جائیں۔ خدا کہتا ہے ایک سے میں 7 کرتا ہوں اور پھر 7 دانوں سے ہر دانے سے 100 کر دیتا ہوں۔ ایک سے 7 اور 7 میں سے ہر ایک کا 100، تو کتنے ہو گئے؟ 700۔ پھر خدا کہتا ہے ان 700 میں جتنا چاہوں ان کو دگنا کرتا جاتا ہوں۔ ان 700 میں سے ہر ایک کو دگنا کرتا جاتا ہوں، دگنا۔ اب اس کو آپ حساب کریں، پھر اللہ کہتا ہے اچھا وہ دگنا کو بھی شمار کر لو گے نا، پھر آخر پہ پروردگار فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، میں جتنا چاہوں اس میں اضافہ کرتا جاؤں۔ یعنی کیا معنی؟ پروردگار فرما رہا ہے کہ میری راہ میں انفاق کرنے والے کو جب وہ انفاق کرتا ہے تو میں 1 سے 7، 7 سے 700، 700 سے دگنا، اس سے پھر جتنا چاہوں اضافہ کرتا جاؤں۔ اللہ اکبر۔ کہنا کیا چاہتا ہوں؟ اب آپ یہ تو مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں، اور آپ متوجہ بھی ہیں اور میری بات کا جواب بھی دیں گے۔ یہ اللہ کی راہ میں انفاق کرنے کا معنی اللہ کی راہ میں، حقیقت میں وہ جو انفاق ہے، جو خرچ کرنا ہے، وہ کس پر خرچ کرنا ہے؟ کسی مومن پر ہی نا، بندہ مومن پر خرچ کرنا ہے نا، کسی مسکین پر۔ بھائی اللہ کو تو نہیں نا آپ نے دینا۔ میں نے تو ابھی اللہ کی بے نیازی کا ذکر کیا ہے۔ نعوذ باللہ کوئی مومن یہ سوچ سکتا ہے کہ میں اللہ کو دے رہا ہوں، اس کا معنی ہے کہ خدا کو دے رہا ہوں۔ خدا کی راہ میں دینے کا معنی مخلوق خدا کو ہی دینا ہے نا۔ مثلا میں چاہ کے بات سمجھانے کے لیے، کسی مسکین کو دیں تو یہ راہ خدا میں ہے یا نہیں ہے؟ کسی مدرسے پہ دیں، راہ خدا میں دینا ہے۔ اچھا کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ آپ تبلیغ دین پر دیں، یعنی مدرسے کے عنوان سے، مسجد کے عنوان سے، کسی مسکین کو دیں، کسی فقیر کو دیں، کسی مستحق کو دیں، جامع لفظ، تو یہ سارے مصداق انفاق فی سبیل اللہ کے ہیں یا نہیں ہیں؟ اچھا بولیں، اگر میں آج دین پہ خرچ کروں تو یہ انفاق فی سبیل اللہ میں آتا ہے یا نہیں؟ آج تو پوری دنیا میں شیعہ ہے یا سنی یا کوئی مکتب فکر کا ماننے والا یہ تو نہیں کہہ سکتا نا اگر میں خرچ نہیں کروں گا تو دین ختم ہو جائے گا۔ کوئی سرمایہ دار کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا نا۔ لیکن جب تبلیغ دین کا آغاز ہوا اور آغاز دین اگر مصطفیٰ نہ کرتے تو یہ دین اسلام ہم تک پہنچتا؟ آج اگر میں اور آپ شیعہ ہیں یا سنی ہیں یا وہابی ہیں یا دیوبندی ہیں تو پہلے مسلمان ہیں نا، یہ سارے مسلمانوں کے مسالک ہیں نا، اور مسلمان تب ہیں جب سرکار اسلام لائے، ایسا ہی ہے۔ اور سرکار اسلام نہ پہنچاتے تو کوئی کچھ نہ ہوتا۔ بس پتہ چل گیا کہ ہم مسلمان ہیں سرکار کے صدقے، اور سرکار اسلام پہنچا رہے تھے اس غربت دین میں، اور اس غربت دین میں جو مصطفیٰ پہ خرچ کرے۔ اب سوچیں، ہر جگہ خرچ کرنے کا ثواب اور اہمیت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ چلے میں اور آسان کر دوں، علماء نے شیعہ سنی دونوں نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ سرکار نے مکے میں فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وجبت لہ الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ واقعی یہ حدیث درست ہے، شیعہ سنی دونوں نے نقل کی ہے، لیکن مشروط کر دی علماء نے، کہا یہ حدیث مکے میں واجب تھی چونکہ اس وقت صرف لا الہ الا اللہ کہنا مشکل تھا،
لیکن جب مدینے میں آ گئے تو اب وہ من کالا صرف لا الہ الا اللہ نہیں رہا، اب محمد رسول اللہ، اب اس میں وجوب دین، اب اس میں نماز آ گئی، اب اس میں روزہ آ گیا۔ کیوں؟ چونکہ وہ شرائط لا الہ الا اللہ کے صرف مکے میں تھے۔ میری بات پہ توجہ فرمائیے گا۔ مثلا اسی طرح اور واضح کر دوں تو کہ آپ سے بات کر رہا ہوں شیعہ نقطہ نظر سے، مثلا یہ جو حدیث ہے کہ جس نے زیارت حسین کی جنت اس پر واجب، یا جو رویا اور رلایا اس پہ جنت واجب، شہید مطہری فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مطلق نہیں، بغیر قید و شرط کے نہیں ہے کہ رویا رلایا اور رونے کی شکل بنائی تو جنت واجب، نہ، یہ تب ہے جب تحریک حسین مٹ رہی ہو اور اس تحریک حسین کو بچانا منحصر ہو جائے گریہ حسین پہ، تو تب صرف گریہ کرنا ہی سبب بن جائے تحریک حسین کو بچانے کا، تب وہ گریہ اس قدر اہمیت کا حامل ہو جائے کہ اس کے ذریعے لوگ تحریک سید الشہداء کی طرف متوجہ ہو جائیں تو وہ گریہ جنت کا سبب بنے گا، بغیر قید و شرط کے نہیں۔ جملہ بدل دوں، عادتاً رونا جنت کا سبب نہیں بنتا، عارفاً رونا جنت کا سبب ہے۔ عادتاً رونا نہیں، عبادتاً رونا، اور عارفاً رونا جنت کا سبب ہے۔ عارفاً رونا، حقیقتاً رونا، رونے کا مقصد پتہ ہو، تحریک حسین کے ساتھ وابستگی کے ساتھ رونا۔ چلیں یہ دونوں حدیث سے مطلب آپ کے ذہن میں آ گیا کہ پتہ چلا کہ موقعیت بدلنے سے، اہمیت بدلنے سے اس عمل کی اہمیت بدل جاتی ہے۔ اور آسان کروں تاکہ بات، وقت بھی ختم ہو گیا جناب سیدہ کے حوالے سے، کل پھر ہم کچھ کہہ دیں گے تاکہ بی بی کا حق بہت زیادہ اسلام پر اور ہمارا اس میں وہ کہتے ہیں شامل ہو جائے، اور بی بی کے مصائب بھی کل پڑھ دوں گا۔ ایک بات اور کہوں، اہمیت کسی عمل کی موقعیت کی وجہ سے بدل جاتی ہے۔ میں سرکار امیر المومنین کا غالباً فرمان ہے کہ مجھے گرمی کے روزے پسند ہیں، ہے نا؟ کیوں؟ آپ فرمائیں گے چونکہ گرمی کے روزے میں سختی ہے، تو پتہ چلا سختی کی وجہ سے عمل کی اجر اور ثواب اور اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ بس اب بات پہنچ گئی الحمدللہ، پتہ چلا کہ ایک عمل آسانیوں میں انجام دو تو ثواب ہے، لیکن مشکل میں عمل انجام دینے والے کے برابر نہیں ہے۔ اب میں کہتا ہوں پوری امت کا دین پہ خرچ کرنا ایک طرف اور حضرت خدیجہ کا خرچ کرنا ایک طرف، اب قیامت تک کے غنی ایک طرف ہیں اور خدیجہ اکیلی ایک طرف ہے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے تب خرچ کیا ہے جب کوئی خرچ کرنے والا نہیں تھا، اور یہ بات خود سرکار نے فرمائی ہے، سرکار نے فرمائی ہے۔ جب سرکار دو عالم مدینے میں آئے اور متعدد ازدواج کیے تو اکیلی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ عظیم بی بی ہیں جن کو حضرت سید الانبیاء نے ان کے وصال کے بعد متعدد سال یاد کیا ہے، یاد فرمایا، یاد۔ اور روایات ہیں کہ جب بھی خدیجہ کا ذکر آیا سرکار کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہے، اور کہا خدیجہ میری محسنہ ہے، بعنوان زوجہ نہیں، وہ صرف میری زوجہ نہیں تھی، وہ میری مددگار تھی۔ فرمایا وہ مشکلات میں اسلام کی مددگار تھی۔ خدا کی قسم میری بات کی تائید فرماؤ گے، ناز و نعم میں پلی ہوئی خواتین، اچھے گھروں کی خواتین کو مشکل حالات میں رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ شیب ابی طالب میں 3 سال تک وہ مشکلات میں رہنے والی بی بی، لیکن ایک دن زبان سے شکوہ نہ کرنا، یہ خدیجہ کی عظمت ہے۔
جس کی تجارت اور جس کا نام اس عرب جاہلیت میں جہاں عورت کو ننگو آر سمجھا جائے، اس میں بی بی کا اتنا باوقار ہونا، اس میں بی بی کا اتنا صاحب کردار ہونا، ہمارے بچوں کی کتابوں میں لکھ دیا گیا کہ سرکار دو عالم ان کے مال تجارت پر گئے، تو یہ خود دلیل ہے کہ جہاں عورت کو ننگو آر سمجھا جاتا تھا، بی بی اس معاشرے میں بھی باوقار تھی، بی بی کی اتنی عظمت تھی۔ یہ سارا مال بی بی نے کہاں خرچ کیا؟ یہ بی بی کا مال کہاں گیا؟ یہ صرف شوہر کی محبت میں نہیں کیا، خدا کی قسم میری عادت ہے میں باتیں عوامی نہیں کیا کرتا اور عوامی رخ سے مسائل کو دیکھتا بھی نہیں، جذباتی ہو کے بھی نہیں دیکھتا۔ میں نہیں کہتا کہ بی بی عرب کی سب سے بڑی سرمایہ دار تھی، نہیں کہتا، کیوں کہوں، اس حوالے سے بات نہیں کرتا، لیکن حقیقت کی بات کرتا ہوں تاکہ کل دوسروں کے سامنے ہم سب کو جواب دیتے ہوئے ایسی بات نہ کرنی پڑے، ہوائی بات بھی نہیں کرتا ہوں، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں بی بی کا یہ سارا مال جو سرکار پہ خرچ ہوا، بی بی کو شوہر سے زیادہ اسلام سے محبت تھی، بی بی شوہر پہ خرچ نہیں کر رہی تھی، بی بی اسلام پہ خرچ کر رہی تھی۔ بی بی کی یہ عقیدت نہیں تھی، بی بی کی یہ معرفت تھی۔ بی بی اسلام پر عقیدت میں خرچ نہیں کر رہی تھی، معرفت میں خرچ کر رہی تھی۔ بی بی نے اسلام کو معرفت کے ساتھ قبول کر کے، یعنی شوہر کے ساتھ نہیں، اپنے وقت کے نبی کے ساتھ کھڑی تھی، وہ اپنے دور کے نبی کے ساتھ کھڑی تھی، وہ اپنے دور کے نبی کا ساتھ دے رہی تھی۔ اور اسی فضیلت کو نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے ذکر کیا ہے، سنیے گا بی بی کی معرفت کہاں پہنچ گئی تھی۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم نے اعلان رسالت کیا اور با جماعت نماز کا آغاز کیا تو فرماتے ہیں پہلی نماز جماعت 3 ہستیوں نے پڑھی۔ فرماتے ہیں جماعت کرانے والے مصطفیٰ تھے اور مقتدی 2 تھے، ایک مرتضیٰ تھے اور دوسری خدیجہ تھی۔ یہ ہے بی بی کی معرفت، یعنی بی بی بندگی خدا میں یہاں پہنچی ہوئی تھی کہ مرتضیٰ اور مصطفیٰ کے برابر بندگی خدا کر رہی تھی، بندگی خدا کر رہی تھی۔ بی بی کی عظمت کو اس تناظر میں دیکھیں، بی بی کی عظمت یہاں پہنچ گئی تھی، ایک خاتون معرفت میں وہاں پہنچ گئی۔ نہیں مجھے یہ جملہ کہنے دے، بی بی معرفت میں یہاں پہنچ گئی کہ قدم با قدم امامت اور نبوت کے قدم با قدم چلنے لگی۔ اگر نبوت اور امامت کے قدم با قدم نہ چلتی تو کبھی سیدۃ النساء العالمین کی ماں نہ بنتی اور کبھی جدۃ الائمہ نہ بنتی۔ اللہ نے اسی لیے اس کی کوکھ کو اس سیدۃ النساء العالمین کے لیے چن لیا اور قیامت تک کے لیے سلسلہ امامت کے لیے جس بی بی کو چنا، اس بی بی کے لیے اسی سیدہ کے شکم کو چنا، اس نور ہدایت، اس نور سیدہ کے لیے اس بی بی کو چنا۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ یہ کوئی چھوٹی فضیلت ہے کہ کائنات میں قیامت کے دن سب سے پہلے جو بی بی جنت میں جائے گی وہ اس کی بیٹی ہوگی، وہ شافعہ روز محشر اس کی بیٹی ہوگی؟ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ شافعہ روز محشر سیدہ ہوں اور شفاعت کا حق جس بی بی کو ملا ہو اس شفاعت کے حق میں سب سے پہلے خدیجہ شامل نہ ہو؟ چونکہ ماں باپ کا حق سب سے پہلے ہوتا ہے۔ جب عام مومن ماں باپ کے حقوق سے چشم پوشی نہیں کرتا تو بطول کیسے کرے گی؟ بطول کیسے کرے گی؟ خداوند متعال ہم سب کو اس دنیا اور اس دنیا میں ان کے دامن عصمت و امامت کے ساتھ منسلک رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ان کے دائرہ شفاعت سے بہرہون ہونے کی سعادت نصیب فرمائے۔ خداوند متعال ان تمام ہستیوں کے قلب مطہر کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے۔ خداوند متعال بحق ائمہ اطہار
ان ہستیوں کے آخری وارث امام زمان کا ظہور فرما بحق محمد و آلہ الاطہار۔ آپ تمام حاضرین کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے بلند تر صلوات